السلام علیکم دوستو۔ قصہ ٹھگ اور کنجوس مالدار کا۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے دیہات کی ہے جہاں کی فضا میں سکون تھا اور ہر طرف ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ دیہات میں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں آباد تھے جہاں مٹی کی دیواریں اور کچی چھتیں تھیں۔ وہاں کی گلیاں چھوٹی مگر صاف ستھری تھیں اور ہر طرف چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ ہر شام گاؤں کی منڈی میں لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے جمع ہوتے، جہاں پر کسان اپنی فصلیں اور لوگ اپنی دستکاریاں بیچتے۔ اس گاؤں میں دو افراد خاص طور پر بہت مشہور تھے۔ پہلا تو رئیس چندل، جو بہت دولت مند ہونے کے باوجود نہایت کنجوس اور لالچی تھا۔ وہ ایک بڑی حویلی میں رہتا تھا جو گاؤں کے سب سے بڑے مکانوں میں سے ایک تھا۔ حویلی کی دیواریں اونچی اور مضبوط تھی اور ہر طرف بڑے بڑے تالے لگے ہوتے تھے۔ چندل کی شہرت اس کی کنجوسی کی وجہ سے تھی۔ وہ کبھی کسی کو ایک روپیہ بھی قرض نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ اپنی دولت کو چھپائے رکھتا تھا۔ چندل کا چہرہ ہمیشہ فکر مند رہتا تھا، جیسے وہ ہمیشہ اپنی دولت کی حفاظت کے بارے میں سوچتا رہتا ہو۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اس کے پاس ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، مگر کسی نے آج تک اسے نہیں دیکھا۔ دوسری طرف چالاکی تھا، جو کہ گاؤں کا سب سے بڑا ٹھگ مانا جاتا تھا۔ چالاکی کا اصل نام کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن لوگ اسے اس کی چالاکی کی وجہ سے اسی نام سے پکارتے تھے۔ وہ براہ راست چوری نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر ان سے مال لے لیتا تھا۔ اس کی ذہانت اور مکاری مشہور تھی اور اس نے کئی بار گاؤں والوں کو اپنی چال بازی سے چکما دیا تھا۔ چالاکی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ہر شخص کو دھوکے دے سکتا ہے۔ اس کا گھر سادہ سا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے نئے نئے منصوبوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور گاؤں میں شام کی خنکی پھیلنے لگی تھی، چالاکی اپنے گھر کے چھوٹے سے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گہرے خیالات میں گم تھا، کیونکہ اس کی نظریں رئیس چند کی حویلی پر تھی۔ اس نے کئی مرتبہ رئیس چند کے خزانے کی کہانیاں سنی تھی اور اب اس کا ارادہ مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ اس خزانے کو حاصل کرے گا۔ چالاکی نے اپنے دل میں سوچا، یہ خزانہ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، مگر میں نے کبھی کوئی آسانی کے راستے کو نہیں چنا۔ رئیس چندل کو شکست دینے کے لیے مجھے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس رات ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ چاندنی رات کا آغاز ہو چکا تھا اور چالاکی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری کائنات اس کے ساتھ سازش کر رہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ رئیس چندل دولت کا دیوانہ ہے اور دولت کی محبت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ چالاکی نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا جو نہایت خطرناک مگر کارگر ثابت ہو سکتا تھا۔ چند دنوں بعد چالاکی نے گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیلانا شروع کی۔ اس نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر دی کہ اس کے پاس ایک جادوئی چیز ہے جو نہ صرف دولت کو دگنا کر دیتی ہے بلکہ اسے دنوں میں بے تحاشا بڑھا بھی دیتی ہے۔ چالاکی نے گاؤں کے بازار میں کھڑے ہو کر بڑے اطمینان سے یہ بات کہی، میرے پاس ایسی جادوئی چیز ہے جو جسے چھو لے اس کی دولت دگنا ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگوں کو یقین نہیں آیا اور وہ اس بات کو مذاق سمجھنے لگے، مگر چالاکی کے چہرے پر اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا۔ گاؤں کے بزرگ آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے، کیا واقعی چالاکی کے پاس کوئی جادوئی چیز ہے؟ یہ خبر رئیس چندل تک بھی پہنچ گئی، جو دولت کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ چندل کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اگر چالاکی کے پاس واقعی ایسا کچھ ہے تو میری دولت کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ چندل نے فوراً چالاکی کو اپنی حویلی میں بلایا۔ وہ جانتا تھا کہ چالاکی ایک دھوکے باز ہے، مگر دولت کی محبت میں وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ چالاکی رئیس چندل کے سامنے پیش ہوا اور کہا، میرے پاس ایک ایسی جادوئی چیز ہے جو تمہاری دولت کو دگنا کر سکتی ہے، لیکن اس کا اثر صرف رات کے وقت ہوتا ہے اور اسے مکمل کامیابی کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ چندل جو ہمیشہ سے لالچی تھا، اس بات پر فوراً ایمان لے آیا۔ اس نے اپنی تجوری سے ایک بھاری تھیلا نکالا جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا اور چالاکی کو پیش کیا۔ اسے 2 گنا کر دو، میں تمہیں تمہاری قیمت دے دوں گا۔
चालाकी ने हंसते हुए थैला लिया और कहा, मगर याद रखो, इस जादू का असर सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई शख्स दिल में यकीन करे। अगर तुम शक करोगे तो जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। रईस चंदल ने अपने दिल में सोचा, मैं कभी शक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अपनी दौलत बढ़ानी है। इसने चालाकी को इजाज़त दी कि वो उसकी हवेली में रात गुजारे ताकि जादू का असर हो सके। रात के वक्त चालाकी ने रईस चंदल को कहा कि वो बाहर जाकर इंतज़ार करें और जादू का असर देखें। रईस चंदल ने जो लालच में मुब्तला था, सारी रात हवेली के बाहर बैठा रहा, ये उम्मीद करते हुए कि सुबह होते ही इसकी दौलत दुगना हो जाएगी। मगर चालाकी ने मौका का फ़ायदा उठाया। इसने थैला लिया और हवेली के पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। जब सुबह हुई और चंदल ने देखा कि चालाकी गायब है और इसका थैला भी, तो उसके होश उड़ गए। मेरी दौलत कहाँ गई? चंदल चीखने लगा, मगर अब कुछ भी नहीं बचा था। चालाकी अपनी चालाकी के जरिए रईस चंदल की सारी दौलत लेकर फरार हो चुका था। रईस चंदल ने अपनी लालच और कंजूसी की वजह से सब कुछ खो दिया। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो किसी को अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि चंदल का खजाना इसके दिल की कंजूसी से बड़ा नहीं था। चालाकी, जो हमेशा चालाकियों में लगा रहता था, उसने इस बार भी अपने मंसूबे से कामयाबी हासिल की। मगर इसने ये सीखा कि इज्जत और मोहब्बत के बगैर दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। चालाकी ने रईस चंदल का ख़जाना गरीबों में बांट दिया। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।